معزز سامعین کرام، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج جو دین اسلام کا ایک رکن ہے، اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے اور اہل اسلام کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کے اندر ایک بنیادی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اگر غور کریں گے تو ساری عبادات میں اجتماعیت نظر آتی ہے، یعنی اسلام مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے کہ مسلمان اکیلا اور تنہا زندگی گزارے، یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے۔ تمام چیزوں میں چیز، تمام اعمال کے اندر، تمام ارکان کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے، خصوصاً حج کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات میں جہاں بھی، جس علاقے میں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کرنے والے ہیں اور اس کلمے کی گواہی دینے والے ہیں، تو انہیں استطاعت ہونے پر زندگی میں ایک بار اس مقام پر حاضر ہونا ہے جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، تمام مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے، مکۃ المکرمہ، خانہ کعبہ، اور وہاں ایک ہی وقت میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی تلبیے کے ساتھ، ایک ہی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا فریضہ انجام دینا ہے، جسے ہم حج کہتے ہیں، جو دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ وہ مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جن 5 پلروں پر، 5 کھمبوں پر رکھی گئی ہے، وہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونے پر خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اور اسی طرح سے حج یہ زندگی میں، استطاعت ہونے پر زندگی میں ہر مسلمان پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ نے رخ پھیر لیا اور گویا کہ اس سوال کو ناپسند کیا۔ صحابی نے جو اپنا سوال بار بار دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار ہے، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ پاتے۔ پھر آپ نے ایک اصول بتلایا دین کا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو مجھے چھوڑے رکھو، کوئی سوال نہ کرو، جب میں کسی بات کا تمہیں حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے تمہیں روکوں تو اس سے رک جاؤ۔ یہی دین اسلام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ہمیں آپ کو وہاں رک جانا چاہیے۔ تو دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج، یہ زندگی میں ایک بار ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے، یعنی خانہ کعبہ تک جانے اور آنے کی طاقت رکھتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس کو ادا کیے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو دین اسلام کے ایک پلر کو چھوڑنے والا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ہاں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سے حج جس کے مہینے مقرر ہیں، جیسے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، انہی مہینوں کے اندر احرام باندھ کر کے آدمی حج کا سفر کر سکتا ہے، لیکن عمرہ جو جسے چھوٹا حج آپ پہلے، یہ
पूरे साल में कभी भी किसी वक्त किया जा सकता है, क्या ये भी मुसलमानों के ऊपर फर्ज है या इसकी हैसियत नफिल की है? तो इस सिलसिले में सहाबे किराम के दौर से ही उलमाए किराम के मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि ये भी फर्ज है, ये भी वाजिब है, और कोई कहते हैं कि नहीं, इसके वजूब के ताल्लुक से, इसके फर्ज होने ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरीह तौर पर कोई अहकाम नहीं मिलते हैं। चंद रवायतें जिसके अंदर जिक्र मिलता है वो रवायतें सही सनद से नहीं मरवी है, वो ज़ईफ हैं। सही सनद से हुक्म ना मिलने की वजह से ये फर्ज और वाजिब नहीं है, बल्कि इसकी हैसियत नफी की है। लेकिन इसकी भी बड़ी फजीलत आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मैं आप हजरात के सामने खुतबे जुमा के इस मुख्तसर से वक्त में पूरे हज और उम्रे के अहकाम तो नहीं बता सकता। हज और उम्रे के फजाइल के ताल्लुक से कुछ बातें मैं रखूंगा, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे साहिब इस्ताद बनाया है, अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर ये उमंग, ये तलब पैदा कर दे कि वो हज उम्रा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और अल्लाह ताला हम सबको उस मुबारक घर की ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे ले जा चुका है, जिसे जो जाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके हज उम्रे को कबूल फरमाए। हज उम्रा जहां दीन इस्लाम का एक रुकन है और साहिब इस्ताद मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, यानी इसे हर हाल में करना है, वरना वो आदमी दीन इस्लाम से एक रुकन छोड़ने वाला कहलाएगा। तो अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह के फरीजे को अदा करना, ये बजाते खुद एक बहुत ही अफजल तरीन अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि बंदे जिन इबादत के जरिए से, जिन अमाल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करते हैं, उनमें सबसे अहम वो चीजें हैं जो फराइज है। यानी आप जब अल्लाह के किसी फरीजे को अदा करते हैं तो आप अल्लाह के इंतहाई करीब होते हैं। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आप बहुत कुछ अमाल अंजाम देते हैं। इस दुनिया के अंदर रहते हुए छोटे बड़े बहुत सारे अमाल की हमें रग़बत दिलाई गई है कि जिनके करने से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, अपने रब को राजी कर लेते हैं और रब्बुल आलमीन से बहुत सारे अजर व सवाब की उम्मीद रखते हैं, उसकी रहमत के तलबगार होते हैं। यही तो हमारी इबादत का मकसद होता है। अगर ये मकसद ना हो तो हमारी इबादतें किसी काम की नहीं। हमारी हर इबादत के अंदर हमारी नीयत, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हम अपने रब के करीब हो जाएं, हम अपने रब की रहमत में आ जाएं, अपने रब की रहमत के लायक बन जाएं। ये हमारा मकसद होता है। तो ये फरीज़े हज एक फरीजा है, इस्लाम का एक रुकन है। इसके करने से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंतहाई करीब हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर कुछ इसकी तफसीलात बतलाई हैं कि कितना करीब होते हैं, कितना सवाब पाते हैं, अल्लाह की रहमत किस कदर आपके ऊपर निछावर होती है। इसी का तज़किरा इस मुख्तसर से वक्त में मैं करने वाला हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या फजीलत, क्या सवाब बतलाया है। इससे पहले इसकी अहमियत को जाने कि सहाबे किराम की निगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन की निगाह में ये फरीजा कितना अहम था, जिसे आज हम बहुत हल्का समझते हैं और अपनी मर्जी की इबादत समझते हैं कि ठीक है, हमारे पास साथ है, हम जा सकते हैं, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा है, अभी मूड नहीं बना है। जब वक्त आएगा तब सोचेंगे, कभी कर लेंगे। इस तरह का मिजाज लेकर के हम जी रहे हैं तो ये इस्लामी मिजाज नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। सहाबे किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा इसे इस्लाम के खिलाफ समझते थे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं कि मेरा ये इरादा होता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को मुसलमानों के मुआशरे में भेजूं, वो पता लगाएं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज हो चुका है, यानी जो साहिब इस्ताअत हैं, हज कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हज नहीं कर रहे हैं। मेरा ये इरादा होता है कि मैं पता लगाऊं और ऐसे लोगों पर मैं जिजिया लगा दूं
क्योंकि मा हम भी मुस्लिमीन, ऐसे लोग मुस्लिम नहीं है, ऐसे लोग मुसलमान नहीं है। 2 बार इन्होंने दोहराया और कहा कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं है। जिजिया ये उन काफिरों से लिया जाता है जो इस्लामी मुमलकत में उसके जेर साया जिंदगी गुजारते हैं, उनसे एक तरह का टेस्ट लिया जाता है कि हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। गैर मुस्लिमीन से जिजिया लिया जाता है। तो मैं फारूक रज़ियल्लाहु के कहने का मतलब यह है कि इस्लामी मुआशरे में अगर ऐसे लोग रह रहे हैं जिन पर हज फर्ज हो चुका है, फिर भी वो लोग हज नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, उनके ऊपर जिजिया आयद कर देना चाहिए। इससे आप इसकी हज की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि हम अपनी मर्जी से जब चाहे जब नहीं कर सकते। जिस वक्त हमारे ऊपर जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे ज़कात है, जब हमारे ऊपर वो शर्तें आयद हो गई, वो वक्त आ गया, तो हमें उसके वक्त पर उसको अदा करना है। जब तक हमारे पास इताअत नहीं थी, हम पर हज फर्ज नहीं था, लेकिन जिस साल हमारे पास इताअत हो गई, हमारे पास इतना रुपया है कि हम जाकर के वहां से आ सकते हैं, हमारे पास पासपोर्ट तैयार है और हमें वीजा मिल सकता है, फिर भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उसे टाल रहे हैं, तो ये इस्लामी मिजाज नहीं, ये गलत मिजाज है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो आदमी जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, जो हज की कुदरत रखता हो और उसके बावजूद भी उसे वो छोड़ दे ना करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी यहूदी होकर मरे या मजूसी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। यानी इस्लाम अगर वो मर गया उस हालत में, तो उसकी मौत इस्लाम पर नहीं आएगी, उसकी मौत किसी और मजहब पर आएगी, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, जो दीन इस्लाम का एक रुकन है, और उसके बावजूद भी वो हज नहीं कर रहा है। तो ये हज की अहमियत है। आइए देखें इसकी फजीलत क्या है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तअज्जलू इलल हज, ऐ लोगों हज के लिए जल्दी करो। यानी जो तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो जाए, इस्ताअत हो जाए, तो फिर टाल मटोल ना करो, बल्कि जल्दी अदा करने की कोशिश करो, उसकी तैयारी करो। जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे दौर के हिसाब से आपके पास रुपया है लेकिन पासपोर्ट नहीं, तो आप नहीं जा सकते हैं। आपके पास रुपया भी है, पासपोर्ट भी है, तो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप जा सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और बैठे हैं कि अभी नहीं जाना है, फिर कभी देखेंगे, तो गोया कि हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों जल्दी करो, फ़इन्न अहदकुम ला यदरी मा यअरिज़ु लहू, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि कल उसे किन हालात का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे हालात पेश आ जाएंगे। हो सकता है आदमी बीमार हो जाए, हो सकता है उसका पैसा चोरी हो जाए, हो सकता है कोई आफत आ जाए, कोई हादसा हो जाए और फिर वो इस्ताअत ना रहे। इसलिए अगर इस्ताअत है तो जल्दी करना चाहिए। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। इसी तरह से कोई आदमी अगर ऐसा है जो जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है लेकिन वो माजूर है, नहीं कर सकता है, या उस पर हज फर्ज था मगर वो वफात पा चुका है, नहीं कर सका, या उसने नजर मानी थी हज करने की और नजर मानने के बाद वो हज अदा करने से पहले ही उसकी वफात हो गई, नहीं कर सका है, तो उसके वर्सा को चाहिए कि उसके माल में से हज करे। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रवायत है कि कबीले जुहैना की एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने हज की नजर मानी थी लेकिन वो नहीं कर सकती, उसकी वफात हो गई है, तो क्या मैं उसकी तरफ से अदा करूं? आपने फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ के ऊपर कुछ कर्ज होता तो क्या तुम उसको अदा करती? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जरूर अदा करती। तो आपने फरमाया कि फिर ये अल्लाह का हक है, अल्लाह का कर्ज, अल्लाह का हक, ये ज्यादा मुस्तहक़ उसको अदा किया जाए, तो उनके वरसा को चाहिए उनकी तरफ से अदा करें। ये हज की अहमियत के ताल्लुक से चंद बातें थी। आइए देखें इसकी फजीलत क्या है। बुखारी मुस्लिम की एक रवायत है, जब वो रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतु लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है, उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो हम भाइयों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं। अगर आगे जगह खाली है तो पीछे भाइयों को मजबूर ना करें कि वो आगे बढ़ कर के आए, बल्कि उन्हें जगह दे दीजिए, वरना कोई किसी का कांदा फांद करना आए, ये जुमा के आदाब के खिलाफ। यानी एक आदमी ने एक उम्रा किया,
اس کے بعد پھر دوسرے سال تیسرے سال کبھی بھی اس نے دوسرا عمرہ کیا تو ان عمرہ کے درمیان جتنے بھی گناہ اس کے تھے اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو اس کے عمرہ کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ یہ عمرہ کی فضیلت ہے۔ اور حج والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جس کو مقبول حج نصیب ہو جائے، یعنی ایسی نیکیوں بھرا گناہوں سے پاک صاف کوئی آدمی حج کرے، حج مبرور کا مطلب ایسا حج جس کے اندر اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اور خوب اس کے اندر نیکیاں کی ہو، تو ایسا کوئی حج مقبول کسی کو نصیب ہو جائے تو جنت سے کم کوئی بدلہ ہی نہیں، یعنی پھر جنت اس کے لیے پکی ہو جاتی ہے، کم سے کم اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے بعد جنت میں اس کے درجات کتنے ہوں گے یہ اللہ رب العالمین جانے کی کتنا اللہ ان کے درجے کو بلند کرے گا، لیکن کم سے کم چھوٹا سے چھوٹا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈالی اور میں تیار ہوا کہ میں جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں، تو میں آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن میں اپنا ہاتھ بڑھا کر کے میں نے پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا میں بڑا گنہگار ہوں، اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، تب میں اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اما علمت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک آدمی جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو زمانے جاہلیت میں اس نے جو کچھ بھی کیا ہو، شرک کفر جو کیا ہو، زناکاری بدکاری چوری وغیرہ جو کچھ بھی کیا ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا افضل ترین عمل ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے آدمی اسلام میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طرح سے بندہ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اپنا دین بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتا ہے کہ اپنے دین پر میں عمل کر سکوں، تو یہ ہجرت بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اسی طرح سے بندہ جب حج کرتا ہے تو حج بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین بڑے اہم اعمال کا ذکر کیا ہے جو صغیرہ ہی نہیں بلکہ انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ وہ تین گناہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آدمی دائرے کفر سے نکل کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آدمی ہجرت کر کے اپنے دین کو بچا کر کے دوسرے امن کے علاقے میں چلا جائے، جس سے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تاکہ دین اسلام پر عمل کر سکے، تو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں۔ تیسرا یہ ہے آپ نے تیسرے عمل کے طور پر حج کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سے حج کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ دین اسلام کے اندر حج کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ آپ اکثر اعمال جو کرتے ہیں اس سے آپ کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حج ایسا عمل ہے کہ اگر انسان کا حج مقبول ہو جائے تو اس کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کس طرح سے معاف ہوتے ہیں اس کی مزید وضاحت یہ تو صحیح مسلم کی روایت تھی، صحیح بخاری کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج میں اس نے کوئی بےہودگی کا کام، کوئی نافرمانی کا کام اس نے نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، تو جب وہ حج کر کے پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ایک حج کرنے والا جب مکہ سے لوٹتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے، یعنی چھوٹے بڑے سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا افضل عمل ہے۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے تعلق سے فرمایا کہ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں. جیسا کہ سورہ حج کے اندر فرمایا ہے لیشہدوا منافع لہم. ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ ان سے تعمیر کروایا اور کہا کہ لوگوں کو بلاؤ, لوگوں کو پکارو کہ تمہارے رب نے یہاں ایک گھر بنایا ہے, اس کا حج فرض کیا ہے, حج کرنے آؤ, تو لوگ اپنے اونٹنیوں پر اپنے سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم, تاکہ اپنے اس منافع کو, اس فائدے کو وہ وہاں دیکھیں جو اللہ رب العالمین کے لیے وہاں رکھیں. تو اللہ رب العالمین نے صرف آخرت کا اور جنت کا فائدہ نہیں رکھا بلکہ دنیا کے اندر کا بھی فائدہ اللہ رب العالمین نے باتوں کے اندر رکھا ہے. اور ساری باتوں کا یہ حال ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ زکات دیتے ہیں, تو آخرت تو سنورتی ہی سنورتی ہے, دنیا بھی آپ کی سنورتی ہے. دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین ایک مومن کو ایک پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے, اس حج کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا سنوارتا ہے. آج دیکھیں ہم تھوڑی سی کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو کتنا ڈر جاتے ہیں, کیا ہوگا, کہیں ہمارے بچوں کو بھوکا نہ مرنا پڑے. فقر و فاقے سے انسان ڈرتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو شیطان ڈراتا ہے, شیطان ڈراتا ہے کہ مت خرچ کرو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے. اور وہی شیطان تمہیں برائی کے راستوں میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے. جوئے کے اڈوں پر, شراب خانوں میں اور بیئر باروں میں اور دیگر فحاشیوں کی جگہوں پر وہی شیطان ابھارتا ہے, وہ خوب انسان وہاں اڑاتا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ مت خرچ کرو نہ فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں, ضمانت دیتے ہیں اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر آپ حج و عمرہ میں اپنے رقم کو خرچ کریں گے تو آپ فقیر نہیں ہوں گے. فقر آپ سے دور بھاگ جائے گا, آپ ہمیشہ مالدار ہی رہیں گے. گناہوں سے پاک تو ہوں گے ہی, ساتھ میں فقیری بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج و عمرہ کے درمیان متابعت کرو, یعنی بار بار حج و عمرہ کرو. کیوں؟ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اسی طرح سے طبرانی و دارقطنی کی روایت ہے. ابو سعید خدری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم الحج والعمرہ, حج و عمرہ ہمیشہ کیا کرو. کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب, کیونکہ حج و عمرہ تمہارے فقر کو اور تمہارے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیں گے, ایسے ہی مٹا دیں گے. کما تنفی الکیر خبث الحدید, جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی. ایک لوہا جو زنگ آلود ہوتا ہے, جب اسے بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پیٹا جاتا ہے تو اس کا پورا زنگ نکل کر کے خالص لوہا باقی رہ جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی حج و عمرہ تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک و صاف کر دیں گے, تمہارے فقر سے محتاجی سے تمہیں پاک و صاف کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. آپ کو محتاجی آپ سے قریب نہیں پھٹک سکے گی. آج لوگ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے, ایک بڑی رقم اس کے اندر لگتی ہے, عمرہ کرنے کے اندر بڑی رقم خرچ ہوتی ہے, ایک بار آج فریضہ ادا ہو گیا, اب بار بار جانے کی کیا ضرورت, اتنی بڑی رقم کہیں اور بھی تو لگا سکتے ہیں. شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے, آپ کے مسائل آپ کے سامنے لائے گا, آپ کے معاشرے کے مسائل آپ کے سامنے لائے گا کہ کیا ضرورت ہے بار بار حج کرنے کی, کیا ضرورت ہے بار بار عمرہ کرنے کی. دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی ضروریات ہیں. آپ ہاسپٹل بنوا دیں, آپ کالج بنوا دیں, آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں, کسی کا علاج کرا دیں, دوسروں پر خرچ کریں, ان کی خوشی حاصل کریں, آپ کو حد سے زیادہ ثواب ملے گا. بھائی کس نے آپ کو بتایا زیادہ ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ہے, کوئی حکم ہے, کوئی فضیلت ایسی بتائی گئی ہے؟ اپنی طرف سے آپ دین کے بارے میں کیسے فضیلت سنا رہے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ابھارتا ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ شیطان برائی کو مزین کر کے نیکی بنا کر کے پیش کرتا ہے. بظاہر انسان کو لگے گا کہ بڑی خیرخواہی کا مشورہ ہے, ایسے لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور کہیں گے
کہ بھائی آپ نے فریضہ ادا کر لیا، آپ دوبارہ جانے کی کیا ضرورت؟ دوسرے مسائل ہیں، آپ دیکھیں وہاں خرچ کریں. آپ کو اور کس سے بھی کہانیاں رکھ کے لائیں گے. ایک آدمی حج کر رہا تھا اور ایسا ہوا، دیکھا راستے میں ایک آدمی گٹر میں سے نکال کر کے سڑا ہوا گوشت کھا رہا تھا، اس نے اپنا حج کا خرچ اسے دے دیا اور لوٹ آیا، اسے خواب میں آیا کہ اس کا حج قبول ہو گیا. اس طرح سے فرضی کہانیاں بھی لوگ کرتے ہیں. حالانکہ ہاں یقیناً اگر آپ کے سامنے ایسے حالات ہیں آپ ان پر خرچ کریں، آپ اپنی جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں آپ انہیں پوری کریں. لیکن اگر آپ حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں، آپ اپنے مال کی زکات ادا کر رہے ہیں، اپنے اوپر جن لوگوں کے خرچ عائد ہیں ان کی آپ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، معاشرے کی مخلوق الحال لوگوں کی نگہداشت آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے باز نہ آئیں. آپ یہ وسط اپنے دل کے اندر نہ پالیں. ایسے لوگوں کی خیر خواہی اور ایسے لوگوں کے خیر خواہی بھرا مشورہ قبول نہ کریں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحمت والے نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو درس دیا ہے کہ بار بار حج و عمرہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے فقر کو تم سے ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. تو آپ اس یقین کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کریں اور بار بار حج عمرہ کریں. ایک بار فرض ادا ہو گیا، دوبارہ نفل کے اوپر آپ کو اللہ نے ساتھ دیا، آپ جا رہے ہیں، آپ خوشی سے جائیں، کوئی بات نہیں. مسائل اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے. کہیں زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے. مسائل زندگی کے کبھی نہیں ختم ہوں گے، معاشرے کے مسائل کبھی نہیں ختم ہوں گے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایک فریضے سے اگر کوئی روکتا ہے تو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ شیطانی مشورہ ہے. ہاں اگر مشورہ دینا ہی ہے تو ایسے لوگوں کو مشورہ دیں جو مال کو بیجا جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، جہاں کوئی مصرف نہیں ہے، جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر ہفتے ہر مہینے بس ان کے برتھ ڈے مناؤ، ان کے برتھ ڈے مناؤ، اینیورسری مناؤ، اور یہاں گھومنے جاؤ، وہاں پکنک منانے جاؤ، یہ پارٹی کرو وہ پارٹی کرو. شادیوں میں جہاں 1 لاکھ میں شادی ہو جاتی 10-10 لاکھ خرچ کر کے نام و نمود کے لیے شہرت حاصل کرو. یہ ساری چیزوں سے آپ روکیں. یہ تو فضول خرچیاں ہیں. فضول خرچیاں کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. انہی مال کو آپ جائز مصارف میں خرچ کریں، مساجد اور مدارس میں خرچ کریں، آپ ہاسپٹل بنانے میں خرچ کریں، کالجز یونیورسٹی بنانے میں خرچ کریں، معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھانے میں خرچ کریں. یہ ساری چیزوں سے روک کر کے، ایک غلط مصرف سے روک کر کے اگر آپ اچھے مسائل میں خرچ کرنے ترغیب دے رہے ہیں، یقیناً اچھا مشورہ ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ کو حج کرنے سے روک رہا ہے، عمرہ کرنے سے روک رہا ہے، قربانی کرنے سے روک رہا ہے، اور آپ کو دوسرے مسائل لا کر کے پیش کر رہا دکھا رہا ہے، یہ اسلامی مشورہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو اللہ کے رسول کی مخالفت پر آمادہ کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد رکھیں جو رحمت للعالمین ہے. آپ نے فرمایا کہ بار بار حج و عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے فقر کو ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. ایک آخری حدیث بیان سے اپنی بات ختم کرتا ہوں جو بڑی جامع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر حج کی فضیلت بیان فرمائی. وہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے. اب چاہے آدمی پیدل جا رہا ہو، چاہے کسی سواری پر جا رہا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، گھوڑا ہو، یا کوئی کار ہو یا فلائٹ ہو، جس بھی ذریعے سے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے کس قدم پر کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے. تو آپ کی سواری کے اگرچہ آپ فلائٹ سفر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم کو گنے اور اس پر آپ کو اجر دے. تو آپ کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک نیکی آپ کے نامہ عمل میں لکھتا ہے جب تک آپ حج کرنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں. اسی طرح سے جب وہاں پہنچ کر آپ طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے. ایسے ہی غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آپ کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. بہت افضل ترین عمل ہے غلام آزاد کرنا.
لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی نسل سے کوئی غلام آپ کو ملے اور آپ آزاد کریں تو یہ نہیں افضل ترین غلام ہے، اور افضل ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر آپ سعی کرتے ہیں، آپ کو 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ عرفہ کے میدان میں جا کر وقوف کرتے ہیں، وہاں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قدر خوش ہوتا ہے کہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ عرفات کے میدان میں میرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت میں آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں اور میرے رحمت کی امید کرتے ہیں، میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہو۔ یعنی عرفات کا جو میدان ہوتا ہے اور سارے حاجیوں کو حج میں وہاں اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے، جسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور وہاں جو گریہ گزاری ہوتی ہے، جو اللہ کی دعا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گریہ کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین سے انتہائی خوش ہوتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور اس قدر بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، پوری دنیا کے جتنے دن ہیں ان سارے دنوں کے برابر ہوں اور ساری مخلوق کے برابر ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہیں دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر وہاں سے کہتا ہے افیضوا عبادی مغفور لکم ولمن شفعتم لہو، اے میرے بندو اب یہاں سے تم مزدلفہ چلے جاؤ، اس حال میں یہاں سے سفر کوچ کرو گے کہ تم سب کے سب بخش دیے گئے ہو، تم سب کے سب اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ لے کر جاؤ، صرف تم ہی نہیں، یہاں میدان عرفات میں جن کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہیں ان سب کو بھی اللہ نے بخش دیا ہے، تم کو بھی بخش دیا ہے، اور جن کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہیں سب کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اب تم مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری اور جن کے لیے تم نے دعائیں کی ہیں سب کی مغفرت کر دی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر جب تم کنکریاں مارتے ہو جمرات کو تو ہر کنکری کے بدلے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک کبیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی 3 جمرات ہیں، تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہو اور یہ عمل آپ ڈیلی کرتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو آپ کرتے ہیں، جتنی بھی کنکری آپ مارتے ہیں ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک کبیرہ گناہ کو مٹاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے جو مزید جو ثواب ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور جب تم قربانی کرتے ہو اللہ کے لیے 10 ذوالحجہ کو تو اس قربانی کے ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جب تم اپنے بال مڑاتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ تمہارے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب تم وہاں سے طواف کرتے ہو اور طواف کر کے وہاں سے پلٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے پاک و صاف کر کے وہاں سے لوٹاتا ہے، یعنی تم نے کنکری ماری، تم نے قربانی کی، بال مڑائے، طواف کیے، 10 ذوالحجہ کے چاروں کام کر کے جب تم پلٹتے ہو تو ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم گناہوں سے پاک و صاف ایسے لوٹ جاؤ جیسے اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا، اور جاؤ اب مستقبل کے لیے تم عمل کرو، آگے کے لیے عمل کرو، پچھلے تمہارے سارے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ تو یہ اتنا افضل ترین عمل ہے، ایسے ثواب اور ایسی فضیلت دیگر کسی بھی عمل کے لیے آپ کو نہیں ملتی ہے، صرف حج اور عمرہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے کر دیتا ہے جس طرح سے آپ اس دن سے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو انتہائی فضیلت والا، انتہائی ثواب والا، بڑی بڑی نیکیوں والا اور ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو مٹا دینے والا، ہماری فقیر اور محتاجی کو دور کر دینے والا یہ عمل حج و عمرہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو خلوص کے ساتھ حلال روزی کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہمارے تمام بگڑی حالتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما اور ظالم اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔
जन्नत फिरदौस में हमारा ठिकाना बना, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह यरहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम व यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।